امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے، بلکہ ان مذاکرات کے دوران ہی امریکی بحری جہازوں نے ابنائے خرمز میں گھسنے کی کوشش بھی کر دی۔ ایران نے چین اور روس کی مدد سے امریکی طیاروں کو مار گرانے کے لیے جدید میزائل منگوانا شروع کر دیے، اور اب پوری دنیا اس خوف میں جی رہی ہے کہ یہ 2 ہفتے کی جنگ بندی ختم ہوتے ہی کیا ہونے والا ہے۔ کیا واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ممکن ہے؟ کیا چین نے ایران کو جدید میزائل فراہم کر دیے؟ اور کیا روس ایران کو وہ سیٹلائٹ انٹیلیجنس دے رہا ہے جس نے امریکی جہازوں کو نشانہ بنانا آسان کر دیا؟ اور سب سے اہم بات کہ ابنائے ہرمز کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد، جہاں 11 اور 12 اپریل 2026 کو تاریخی امن مذاکرات ہوئے۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان یہ 21 گھنٹے طویل مذاکرات 1989 کے انقلاب کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والے پہلے براہ راست مذاکرات تھے، لیکن افسوس کہ یہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے۔ امریکی وفد کے سربراہ نائب صدر جے ڈی وانس نے صاف کہہ دیا کہ ایران نے امریکی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، خاص طور پر جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عہد۔ دوسری طرف ایرانی سپیکر محمد باقر کالیباف نے وانس کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ان کے اعتماد جیتنے میں مکمل ناکامی کا مظاہرہ کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سے مسائل تھے جن پر بات نہیں بن پائی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے 3 بڑے مطالبات رکھے تھے۔ پہلا، ابنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول اور ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کا حق۔ دوسرا، جنگ کے معاوضے کی ادائیگی۔ اور تیسرا، لبنان سمیت پورے خطے میں جنگ بندی، جبکہ امریکہ اس شرط پر مصر تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کا باقاعدہ عہد کرے۔ لیکن یہاں سے کہانی مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب یہ مذاکرات جاری تھے تو اچانک 11 اپریل کو امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق سینٹ کام نے کہا کہ ان کے 2 جنگی جہاز یو ایس ایس فرینک ای پیٹرسن اور یو ایس ایس مائیکل مرفی نے ابنائے ہرمز عبور کر لیا ہے، اور وہ ایرانی پاسداران انقلاب کی نصب کردہ بحری مائنز صاف کر رہے ہیں۔ سینٹ کام کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے اسے ایران کے خلاف جنگ میں اہم موڑ قرار دیا۔ لیکن ذرا سنیے ایران نے اس پر کیا جواب دیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکی دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ابنائے ہرمز میں کسی بھی بحری جہاز کی آمد و رفت کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ اگر کسی نے بغیر اجازت ایسا کرنے کی کوشش کی تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ اب یہاں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ آخر سچ کیا ہے؟ کیا امریکی جہاز واقعی گزرے گا یا نہیں؟ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کی ڈائریکٹر جنرل ماریہ سلطان نے الجزیرہ کو بتایا کہ ایرانی اجازت کے بغیر امریکی بحری بیڑے کا ابنائے ہرمز میں گھسنا ناممکن ہے۔ تو پھر یہ ڈرامہ کیوں؟ دوستو، یہ تو محض شروعات تھی۔ اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب امریکی انٹیلیجنس نے انکشاف کیا کہ چین اور روس کھل کر ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چین کی۔ سی این این کو اپنے خصوصی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق چین اگلے چند ہفتوں میں ایران کو جدید فضائی دفاعی نظام بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام ہتھیار نہیں بلکہ کندھے سے چلنے والے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہیں جنہیں مین پیڈز کہا جاتا ہے۔ یہ وہی میزائل ہیں جو کم اونچائی پر اڑنے والے امریکی طیاروں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ایران نے ایک امریکی F-15 طیارہ اسی طرح کے میزائل سے مار گرایا تھا، اور چونکہ اب جنگ بندی ہے، ایران ان ہتھیاروں کو دوبارہ سے ذخیرہ کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس سے بھی زیادہ خطرناک انکشاف کیا کہ ان کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے یہ ثبوت بھی دیکھے ہیں کہ چین نے ممکنہ طور پر پہلے ہی ایران کو میزائل کی کھیپ بھیج دی ہے۔ حالانکہ اس بات کے حتمی شواہد نہیں ملے کہ یہ میزائل استعمال ہوئے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین صرف میزائل ہی نہیں بھیج رہا بلکہ وہ اپنی کمپنیوں کو وہ کیمیکلز، ایندھن اور پرزے بھی ایران بھیجنے کی اجازت دے رہا ہے جو براہ راست فوجی پیداوار میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چین نے کھل کر امریکہ کے خلاف ایران کی مدد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ یہ اطلاعات بالکل جھوٹی ہیں اور چین نے کبھی کسی فریق کو ہتھیار نہیں دیے۔
لیکن امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ چین اپنی اصلیت چھپانے کے لیے تیسرے ممالک کے راستے یہ ہتھیار بھیج رہا ہے۔ اور جب صدر ٹرمپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے واضح کہا کہ اگر چین نے ایسا کیا تو اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں روس کی۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز دونوں نے یہ انکشاف کیا کہ روس ایران کو وہ سیٹلائٹ انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے جس کی مدد سے ایران امریکی بحری جہازوں کو فوجی اڈوں اور سفارتی تنصیبات کو درست طریقے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ وہی معلومات ہیں جس نے ایران کو پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کے قابل بنا دیا۔ اور یاد رکھیں، روس یہ سب کچھ اس وقت کر رہا ہے جب وہ خود یوکرین میں مصروف ہے اور ایران سے شاہد ڈرون خرید رہا ہے۔ یعنی ایک طرف ایران روس کو ڈرون فراہم کر رہا ہے تو دوسری طرف روس ایران کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس دے رہا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ فوجی محاذ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ابنائے ہرمز۔ آئیے آپ کو اس کی اہمیت بتاتے ہیں۔ یہ ایک تنگ آبی گزرگاہ ہے جس کی چوڑائی کہیں 33 کلومیٹر تو کہیں صرف 2 کلومیٹر ہے۔ اس میں سے روزانہ 20 ملین بیرل تیل گزرتا ہے جو دنیا کی کل تیل کی سپلائی کا 20% ہے۔ سعودی عرب، عراق، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت تمام خلیجی ممالک کا تیل اسی راستے سے جاتا ہے۔ اگر یہ آبنائیں بند ہو جائے تو دنیا میں تیل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ ہر ملک کی معیشت تباہ ہو جائے۔ اس لیے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ آبنائیں ہمیشہ کھلی رہے، جبکہ ایران اسے اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایران نے جنگ شروع ہونے کے بعد یہ آبنائیں بند کر دی تو امریکہ اور اسرائیل نے اس پر حملے تیز کر دیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک اس جنگ میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ تیسری جنگ عظیم میں بدل سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، امریکہ پہلے ہی جیت چکا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ جی نہیں، کیونکہ ایران اب بھی آبنائے ہرمز پر قابض ہے۔ اس کا جوہری پروگرام ختم نہیں ہوا اور اب چین اور روس اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو اسلام آباد مذاکرات کے ایک دلچسپ پہلو سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق جب یہ مذاکرات جاری تھے تو 3 بڑے ٹینکر تیل لے کر آبنائے ہرمز سے گزرے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایران نے جنگ بندی کے تحت عارضی طور پر آبنائے کو کھول دیا تھا، لیکن سینکڑوں ٹینکر اب بھی پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ایران نے صرف تجارتی جہازوں کی اجازت دی ہے، فوجی نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی تک اختلاف ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ آبنائے سے ٹرانزٹ فیس لے گا اور جنگ کے معاوضے وصول کرے گا، جبکہ امریکہ اسے ناقابل قبول قرار دیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر چین واقعی ایران کو یہ میزائل فراہم کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ امریکی طیارے آسمان پر محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر روس یہ سیٹلائٹ انٹیلیجنس دیتا رہا تو امریکی جہاز اور اڈے ہر وقت خطرے میں رہیں گے۔ اور اگر ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے تو دنیا بھر میں تیل کی قلت ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ہر ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو لے گی۔ اور اس سب کے درمیان اسرائیل لبنان میں حزب اللہ پر بمباری جاری رکھے ہوئے ہے اور ایران کا کہنا ہے کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی وہ امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں کرے گا۔ یہ وہ پیچیدہ مساوات ہے جسے سلجھانے کی کوشش اسلام آباد میں ہوئی لیکن ناکام رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ 2 ہفتے کی جنگ بندی ختم ہوتے ہی دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی؟ کیا چین اور روس براہ راست اس جنگ میں کود پڑیں گے؟ اور کیا آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے امریکہ ایران پر بڑا حملہ کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں ملیں گے۔ اب آپ کی باری ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ممکن ہے یا یہ جنگ مزید پھیلے گی؟ کیا چین اور روس کو اس جنگ میں مداخلت کرنی چاہیے؟ اور کیا پاکستان کو ان مذاکرات کی میزبانی کر کے کوئی فائدہ ہوا یا نقصان؟ اپنے خیالات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اہم معلومات پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ آنے والے دنوں میں اس جنگ کے بارے میں اور بھی بڑی خبریں آئیں گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔